سورۃ الحدید 27واں پارہ ہے، آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی يقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ تم انفاق خرچ کر لیا کرو اللہ کے راستے میں۔ اللہ جل شانہ نے انفاق کا حکم بھی دیا اور فرمایا کہ انفاق کے لیے بنیادی چیز وہ ایمان ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ایمان بنیادی چیز، پھر ایمان کے ساتھ اخلاص چاہیے، اور پھر اخلاص کے ساتھ موقع اور محل کے مطابق جہاں ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کر لیا کریں۔ اور پھر اللہ جل شان نے فرمایا تم کیوں نہیں خرچ کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے منشا کے مطابق خرچ کر لیا کرو۔ پھر دوسری چیز، تم کیوں نہیں خرچ کرتے ہو حالانکہ تم جو کچھ چھوڑ دو گے یہ سب کچھ اللہ کے ہاں باقی رہنے والا ہے، سب کچھ یہ سارا میراث تو اللہ ہی کے لیے رہنے والا ہے، زمین اور آسمانوں کی میراث تو اللہ کے لیے ہے۔ پھر خرچ کرنے میں ایک زمانہ وہ ہے کہ جہاں پر بہت سخت اور تکلیف اور پریشانی کا دور ہے، اس دور میں خرچ کر لینا بہت بہتر ہے بنسبت سہولت اور آرام اور وسعت کے زمانے میں۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، لیکن انداز اللہ جل شانہ یوں اپناتے ہیں کہ کون ہے کہ اللہ کو قرض دے دے۔ اب اللہ جل شانہ کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح کے بعض کافروں نے کہا او کیا اللہ کو بھی قرض کی ضرورت ہے؟ اعوذ باللہ، گویا کہ اللہ آپ کے مال کے محتاج ہے؟ نہیں، اللہ جل شانہ کو قرض کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر لو جہاں جہاں ضرورت ہے۔ تو جیسے کوئی مقروض ہوا کرتا ہے، کسی سے قرض لینے والا ہوتا ہے، اس کے قرض واپس ادا کرنا لازم ہوتا ہے، تو ایسے ہی اللہ جل شانہ ہو تم لوگ جو اللہ کو قرض دے چکے اور اللہ کے منشا کے مطابق اللہ کے راستے میں مال خرچ کر چکے، تو اللہ جل شانہ بھی تمہیں یہ واپس لوٹائیں گے، یعنی اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں تمہیں دنیا کے اندر مزید مال و دولت سے نوازیں گے، اور آخرت میں اللہ پاک اجر عظیم عطا فرما دیں گے۔ ہمارے اپنے فائدے کے واسطے ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تو پھر اللہ کو قرض دینے کا کیا؟ اس لیے صحابہ نے یہی آیت سن کر اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ کس نے مکمل باغ جس کے اندر 600 درخت، اور وہ باغ بھی جس کے اندر رہائش، اپنی بیوی بچوں کو آواز دے رہے باہر نکلو، یہ باغ میں اللہ کے ساتھ سودا کر چکا ہوں، میں دے چکا ہوں، اور بیوی یہ نہیں کہہ رہی کہ اچھا ہمیں آپ نے ایسا ہی چھوڑ دیا اور پورا باغ اور درخت سمیت تم نے اللہ کو دے دیا اللہ کے رسول کے ساتھ سودا کر کے۔ بلکہ صحابہ کا مزاج یہ تھا، انفاق میں 2 قسم کا مال بندہ خرچ کرتا ہے۔ ایک مال وہ ہوتا ہے جو ضرورت سے زائد ہوتا ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو تم سے بچا ہوا ہے، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، اس کو خرچ کر لو۔ اور اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تمہیں سب سے زیادہ محبوب کوئی کپڑا ہے، کوئی چیز ہے، اور تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، یہ اس سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، جو اللہ کو قرض دے گا، اور قرض بھی کون سا دے؟ قرض حسنہ دے۔ قرض حسنہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ وہ قرض ہوا کرتا ہے
جس میں کسی پر کوئی احسان جتلانا مقصود نہ ہو اور جس میں کسی سے کچھ مفاد کا پورا کرنا مقصود نہ ہو۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان مت کرو کہ کل تم اس سے بڑھوتری کا ارادہ کر لو، نہیں، ایسا نہ کرے۔ اور اللہ کو قرض دے کے، قرض حسنہ سے مراد کیا ہے کہ وہ قرض اللہ کو دے دے، اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کر لے جس کے اندر اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور جذبہ ہی نہ ہو، ریا اور دکھلاوے کا۔ اللہ کے حق میں قرض حسن یہ ہے، اللہ ہی کی رضا کے واسطے، بس اللہ جل شان سے اجر حاصل کرنا مطلوب اور مقصود ہو۔ اسی صحابہ کا مزاج، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہمان اور صحابی گھر ساتھ لے جا رہے، اور گھر میں اتنا کھانا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کافی ہے، اور اسی ضرورت کے عالم میں اپنی بیوی بچوں کو محروم رکھتے ہوئے اللہ کے رسول کے مہمان کو کھلا رہے ہیں، اور بتا بھی نہیں کہ جی ہمارے گھر میں بس اتنا ہی کھانا ہے، بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نہیں، خاموشی کے ساتھ، اور بیوی کو سمجھا رہے کہ آپ نے چراغ کو بجھانا ہے ٹھیک کرنے کے واسطے، اور بجھا کے اندھیرا ہوگا تو ہم ویسے ہی منہ چباتے رہیں گے اور مہمان کھانا کھا جائے گا۔ اس لیے صبح صبح اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے، ان کی تعریفیں آ رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود تنگی برداشت کرتے ہوئے اوروں پر خرچ کرتے رہتے ہیں، اوروں کو ترجیح دیتے رہتے ہیں، اور وہ ہمارا معاشرہ ہم اور بھی بڑھانا چاہتے، اور بھی اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے واسطے، پھر اللہ معاف کر لے، بعض اوقات تو اتنی کمی ہو جاتی ہے علم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے کہ دوسروں کا نقصان کر کے اپنا بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، جو اللہ کو قرض حسن دے گا اللہ اس کے لیے اس کو بڑھا دے گا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہوگا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ دیکھیں گے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اللہ ان کو یہ اجر کریم کب دے گا؟ اس دن دے گا کہ جس دن ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ان سے روشنی آگے آگے چلتی ہوگی، ان کے دائیں جانب چلتی ہوگی، ان کے ایمان کی روشنی وہ ان سے آگے آگے چلتی ہوگی عقائد کی بنیاد پر، اور ان کے اچھے اعمال کی روشنی ان کے دائیں جانب ساتھ ساتھ چلتی ہوگی۔ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار، تم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے ایسے باغات کی جس کے نیچے نہریں بہتی رہتی ہیں، خالدین فیہا، اور یہ باغات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ دنیا کی زندگی میں 40-50 سالہ محنت کر کے 5 مرلے پلاٹ حاصل کر کے اور ایک گھر بنا کے پتہ نہیں سال 2 سال 10 سال زندگی نصیب ہو، پھر دنیا سے بندہ رخصت ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ لیتا ہے، وہاں پھر موت کوئی نہیں ہے، موت کو بھی موت آئے، بات ختم ہو جائے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ فرمائے یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر انسان اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے لیے، اللہ کے منشا کے مطابق استعمال کر کے ان باغات کو حاصل کر لی، یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن حال یہ ہوگا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ان کے دائیں جانب ان کے آگے روشنی چلتی ہوگی، جبکہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایمان والوں سے کہیں گے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا، تھوڑا ہمیں بھی دیکھو، صبر کرے، آپ آگے آگے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ روشنی چل رہی ہے، ہم اندھیرے میں پڑے ہوئے، نقتبس من نورکم، ہم تمہاری روشنی سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ اتنی روشنی ساتھ لے کر چلتے ہوں گے جیسے پہاڑ کے برابر، اور بعض لوگ اتنی روشنی ساتھ لے کر چلتے ہوں گے جیسے ناخن کے برابر۔ انسان کے ایمان کے بنیاد پر اور اعمال کے بنیاد پر اور اخلاص کے مطابق یہ روشنی قیامت کے دن نصیب ہوگی، پل صراط پر نصیب ہوگی۔ تو کوئی اندھیروں میں چلے گا، کوئی تھوڑی سی روشنی میں چلے گا، اور کوئی بہت زیادہ روشنی میں چلے گا۔ کسی نے 0 واٹ بلب چلایا ہوگا، اور کسی نے 10 واٹ، اور کسی نے 20 واٹ، انسان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اور یہ کیا کہیں گے ایمان والوں سے
قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جب یہ اماموں سے کہیں گے تھوڑا صبر کر لے، ہمارا انتظار کر، ہم پہنچنا چاہتے ہیں آپ تک، ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی چاہیے آپ کی، تو ان سے کہا جائے گا التمسوا، وہ کیا کر رہے ہو، ارجعوا وراءکم، پیچھے لوٹ جاؤ، پیچھے روشنی تقسیم ہو رہی ہے، پیچھے چلے جاؤ، التمسوا نورا، اور پیچھے جا کے روشنی تلاش کرو۔ جو ہی یہ پیچھے کی طرف مڑیں گے یہ منافق، تو ایمان والے مرد اور عورتیں آگے اور یہ منافق مرد پیچھے، جو ہی یہ پیچھے مڑیں گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، فوراً ان کے درمیان ایک دیوار قائم کی جائے گی، اور اس دیوار کا ایک دروازہ ہوگا، پھر اس دیوار کے اندر کی جانب وہ ظلمت اندھیرے ہی اندھیرے، عذاب ہی عذاب، اور ایمان والوں کی طرف پھر رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اللہ فرمائے باطنہ فیہ الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے اندر کی جانب وہ رحمت ہی رحمت ہوگی کہ وہ ایمان والوں کے اندر کے اندر ایمان والے ہوں گے، اور اس کے باہر کی جانب یہ جو منافق ہوں گے پھر عذاب ہی عذاب ہوگا۔ ینادونہم الم نکم معکم، یہ کہیں گے، آوازیں دیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے؟ ہم تمہارے ساتھ گھروں میں رہتے تھے، محلوں میں رہتے تھے، تمہارے ساتھ مجموعوں میں رہتے تھے، مجلسوں میں بیٹھتے رہتے تھے؟ ایمان والے کہیں گے قالوا بلا، ہاں ہاں تم ہمارے ساتھ تو رہتے تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم لوگوں نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال کے رکھا، وتربصتم، تم تو انتظار کرتے رہے کہ کب یہ مسلمان مٹ جائے گا، کب یہ شکست کھا جائیں گے، اور کب یہ ختم ہو جائیں گے اس دنیا سے۔ تم تو ہر آن ہر گھڑی، ہر جنگ اور راحت اور امن کے وقت یہی انتظار کرتے رہے کہ کب مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تم تو یہ انتظار کرتے، تم ظاہر میں زبان سے تو کلمہ اسلام کا پڑھتے رہتے تھے، دل میں کفر چھپا کے رکھے ہوئے ہوتے تھے، وغرتکم الامانی، اور تمہاری آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال کے رکھا تھا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر پہنچا، اللہ نے دین اسلام کو غلبہ، شان و شوکت نصیب فرمایا، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں نفس و شیطان دھوکہ باز دغا باز نے اللہ سے دھوکے میں رکھا تھا، تم تو دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ اس لیے کبھی کوئی جنگ کا موقع آتا، یہ بہانے بنا کر موت کے ڈرتے ہوئے پیچھے رہ جاتے تھے اور کہتے تھے بس ان مسلمانوں کا نکلنے، ان کا مٹ جانا اور ختم ہو جانا ہے، تو ہر وقت یہ انتظار کرتے رہتے تھے، تو تمہیں تمہاری آرزوؤں نے دھوکے میں ڈال کے رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، یاد رکھو آج کے دن تم سے کسی قسم کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، وصول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن یہ لوگ اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے اپنی بیوی، بچے، رشتہ دار سب فدیہ میں دینے کے تیار ہوں گے کہ ہماری جان چھوٹ جائے، کوئی فدیہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ پوری زمین کو سونے سے بھر کے ان کو مالک بنا دیا جائے، یہ کہیں گے یہ پورا سونا ہم سے نہیں لے کے ہمیں آج اس عذاب سے نجات دے دے، کوئی نجات نہیں ملے گی۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ منافقین سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، یا مولاکم، وہی تمہارا کارساز، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری جگہ ہے۔ اب قیامت کے دن انسان روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ روشنی کہاں سے ملے گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس حوالے سے مختلف اعمال بتائے ہوئے ہیں۔ ایک اندھیرے ہیں قیامت کے دن، سب سے بڑا اندھیرا کون سا ہوگا؟ دنیا کے ظلم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو کیونکہ یہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ جس نے دنیا کے اندر ظلم کیا ہوگا یہ اندھیروں میں ہوگا۔ روشنی کون سی ہوگی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین، وہ رات کے اندھیروں میں مسجد کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن کے پورے پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ تو عشاء کے وقت اندھیرے میں چلتے رہتے تھے، فجر کے وقت اندھیرے میں چلتے رہتے تھے، اور غریب کمزور بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، اور ٹھوکر کھانے والے، اور وہ پھر بھی کوشش کرتے رہتے تھے مسجد پہنچ جائے، نماز پڑھ لیتے۔ قیامت کے دن کی پورے پورے نور کی خوشخبری سنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی الصلوات، جو بندہ دنیا کے اندر نمازوں کی پابندی کرتا رہا، یہ نماز قیامت کے دن نور کا باعث ہو جائے گی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور علی الصراط،
یہ آج دنیا کے اندر جو بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے وہ بالکل باریک سا ایک پل ہے جو قیامت کے دن بندہ اس پہ سے گزرتا ہوگا، جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ اسی پل پہ گزرتے ہوئے آپ کے لیے سب سے بڑھ کر جو گزارنے کی جو چیز ہوگی وہ یہ نماز ہوگی، اور اس کے لیے آپ کو روشنی حاصل ہوگی، اس نماز سے حاصل ہوگی۔ بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیا کے اندر کسی مسلمان کی بے چینی اور پریشانی میں تعاون کر کے اور اس کے بے چینی اور پریشانی اور تکلیف کو دور کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو اتنی روشنی عطا فرمائے کہ پورے جہاں کے برابر ہوگی۔ بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں نکل کے میدان جہاد میں ایک تیر بھی پھینک چکا ہے، اللہ اس کو بھی کل قیامت کے دن روشنی کا باعث بنا دے گا۔ جو میدان عرفات میں نکل گیا اور جو حج کے فرائض پورا کرنے کے بعد اپنے بال صاف کر چکا، ہر بال کے عوض میں اللہ پاک روشنی عطا فرمائیں گے، لائٹ عطا فرمائیں گے۔ اور جو حجاج کرام شیطان مارتے رہتے ہیں، کنکریاں پہنتے رہتے ہیں، ہر کنکر کے بدلے اللہ پاک ایک روشنی عطا فرمائیں گے۔ اسے یہ مختلف وہ اعمال ہے جو دنیا کے اندر بندہ کرے اور قیامت کے دن کے اندھیروں سے بچنے کے لیے اپنے لیے روشنی کا انتظام کر لے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہوں گے، یہ جو کفار ہوں گے، یہ اندھیروں میں ہوں گے اور ایمان والے روشنی کے اندر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ روشنی نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے اس روشنی کا تعلق دنیا کے حکومتوں اور دنیا کی جائیدادوں کے ساتھ، دنیا کی چیزوں کے ساتھ نہیں، یہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن، فیضاعفہ لہ، پس اللہ اس کے لیے اس کو دگنا کر دے، بڑھا دے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہوگا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن دیکھیں گے آپ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ روشنی چلتی ہوگی ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب۔ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے لیے خوشخبری ہے آج کے دن ان باغات کی جس کے نیچے نہریں بہتی رہتی ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہوئے تھے، انظرونا، ہمیں بھی دیکھو، نقتبس من نورکم، کہ ہم حاصل کر لے تمہاری روشنی میں سے، قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا تم واپس لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، فالتمسوا نورا، پس وہاں پر روشنی تلاش کر لو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، پس ان کے درمیان ایک دیوار قائم کی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر کی جانب رحمت ہی رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کی ظاہر کی جانب عذاب ہوگا۔ ینادونہم، وہ ان کو آوازیں دیتے ہوں گے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا کے اندر؟ قالوا، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم لوگوں نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رکھا تھا، وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے، وارتبتم، اور تم شک کرتے رہے، تم تو شک میں مبتلا تھے، وارتبتم وغرتکم الامانی، اور تمہیں دھوکے میں ڈال کے رکھا تھا تمہاری آرزوؤں نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر پہنچا، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں رکھا اللہ سے دھوکہ باز اور دغا باز نفس و شیطان نے۔
فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس آج کے دن وصول نہیں کیا جائے گا تم لوگوں سے فدیہ اور نہ کافروں سے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، اور یہ جہنم تمہارے لیے زیادہ مناسب اور لائق ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔